سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہاں تک پہنچی؟ سندھ میں ہم مدد کر سکتے ہیں، وہاں کسی کو کرنی ہے تو ہم سے بات کر لیں۔ تو اب کراچی کس کا ہوگا؟ کراچی والوں کا ہوگا۔ ادارے نیوٹرل نظر آتے ہیں آپ کو؟ اب یہ نیوٹرل لفظ بڑا مشکوک سا اور محدود سا ہو گیا۔ الیکشن میں اب کچھ ہی روز باقی رہ گئے ہیں، اسی حوالے سے مختلف جماعتیں اپنے جلسوں میں بھی مصروف ہیں۔ حال ہی میں ایم کیو ایم پاکستان نے بھی اپنا ایک پاور شو کیا، وہ جلسہ کتنا کامیاب ثابت رہا، تمام تر تفصیلات جانیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی صاحب۔ بہت شکریہ خالد صاحب۔ شکریہ آپ کا یہاں آنے کا اور موقع دینے کا۔ خالد صاحب، کیا لگتا ہے کہ آپ کا پاور شو کراچی میں کیسا رہا؟ یہ پاور شو نہیں کرتے ہم، یہ کراچی سے اور کراچی کی ہم سے محبت کا اظہار تھا، اور بہت بڑا اسی لیے تھا کہ کراچی میں بھی نہ کر پائیں گے ہم بڑے تو اور کہاں کر پائیں گے۔ سچی بات یہ کہ جو ایک غیر اعلانیہ پابندی تھی تقریباً 10 سال سے ایم کیو کے اوپر، وہ ختم ہو رہی ہے، تو کراچی بھی واپس آ رہا ہے اپنے اصل پہ، اور ایم کیو ایم بھی اپنی طاقت کے ساتھ اپنے لوگوں کے درمیان نظر آ رہی ہے۔ اور یہ جلسہ ایم کیو ایم کی مجبوری ہے کہ اپنے ریکارڈ خود توڑنے پڑتے ہیں، تو گزشتہ 10 سال میں ہونے والا یہ سب سے بڑا جلسہ تھا، اور کراچی میں کوئی اور تو نہیں، کسی اور نے اس کا آدھا بڑا جلسہ بھی نہیں کیا، نہ کر سکتا ہے، اور نیچرل بات ہے۔ تو وہ خوف کی فضا کم ہوئی ہے، لوگوں میں اعتماد بڑھا ہے، تو لوگ آ بھی رہے ہیں اور سڑکوں پہ نظر بھی آ رہے ہیں، اور گہما گہمی میں نظر آئے گی۔ کراچی اپنے اصل کی طرف لوٹے گا تو پاکستان کی طاقت اور پاکستان کے وسائل اور پاکستان کی معیشت سب میں بہتری آنے کا آغاز ہو جائے گا۔ اچھا خالد صاحب، یہ بتائیں کہ اب تک کی انتخابی مہم کو دیکھتے ہوئے آپ کی کیا پیش گوئی ہے؟ کراچی کس کا ہوگا؟ دیکھیے، کراچی میں تو 2018 میں جو الیکشن ہوا تھا، تو میں نے شکر ادا کیا تھا کہ ایک آپشن تھا آرٹیفیشل، جس کو ایگزاسٹ ہونا تھا، وقت سے پہلے ایگزاسٹ ہو گیا۔ 14 سیٹیں کراچی کی دے دی گئیں، اور وہ 14 لوگوں کو، جن لوگوں نے جو الیکشن جیتے، انہیں وہ حیران تھے، جنہوں نے جتوایا تھا وہ پریشان تھے۔ تو 14 سال کراچی کے لوگ دیکھ رہے تھے، شاید کراچی میں کچھ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہو، لیکن ان کے نمائندے نظر نہیں آئے۔ تو اب کراچی کس کا ہوگا؟ کراچی والوں کا ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم سے بہتر آپشن آ کے کراچی میں ہمیں ریپلیس کر دیں۔ کراچی آرٹیفیشل طریقوں سے ریپلیس نہیں ہوگا، اس کا مینڈیٹ جینوینلی تبدیل ہوگا۔ کراچی کے لوگوں نے ہمارا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ ہم جو بھی کریں گے ہمارا ساتھ دیں گے، تو یہ وقت ہے کہ ہم سے بہتر لوگوں کو لا کر کراچی کو تبدیل کرنا ہے تو کیا جائے۔ آرٹیفیشل طریقے سے ایم کیو ایم کی گروپس توڑ کر، مسلط کر کے جعلی لیڈرشپس کو کراچی تبدیل نہیں ہونے والا ہے، تو کیونکہ کوئی جینوین کوشش، کوئی پرخلوص کوشش کراچی کو کے دل کو جیتنے کی ہوئی نہیں، کراچی پہ قبضہ کرنے کی رہی نیت، تو اس لیے کراچی الحمدللہ دوبارہ ایم کیو ایم کے پاس ہے۔ اچھا، انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ اور مختلف جو ہے بعض امیدواروں کے تحفظات بھی سامنے آئے ہیں۔ ایک بیان آپ کا بھی آیا تھا سامنے کہ الیکشن جو ہے وہ شفاف ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، تو اب ایم کیو ایم جو ہے وہ کیا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ 2 باتیں ہیں، کراچی میں تو شفاف الیکشن ہو ہی نہیں سکتے۔ اچھا، ابھی بھی آپ نے کراچی کے تقریباً 75 لاکھ سے 1 کروڑ لوگوں کو کم گنا گیا ہے۔ جب آپ نے کاؤنٹنگ ہی نہیں کی تو کس بات کے شفاف الیکشن؟ پھر آپ نے اس کاؤنٹنگ کے ساتھ بھی جو کراچی میں حلقہ بندیاں ہونی ہیں، اس میں آپ نے تقریباً آدھا کر دیا ہے۔ کراچی کی اس مردم شماری کے تحت بھی تقریباً 30 کے قریب قومی اسمبلی کی سیٹیں ہونی چاہیے تھی۔ کراچی جنرلی 50% سے زیادہ ہے سندھ کی آبادی کا، تو سندھ میں جتنی نشستیں ہیں اس کا تو صرف 22 کراچی میں، پھر ووٹر لسٹ بھی یہاں کی مشکوک ہے۔ لیکن کیونکہ اس وقت ایم کیو ایم کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا ہے، تو اس لیے لگ رہا ہے کہ رزلٹ تو ہمارے حق میں آ جائیں گے، لیکن کراچی کو ایم کیو ایم کے رزلٹ سے زیادہ کی شفافیت کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ کی نمائندگی کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ جینوینٹی کی ضرورت ہے۔ اچھا، جو پیپلز پارٹی نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ایم کیو ایم تو بائیکاٹ کر دی کہ الیکشن والے روز ہی جو ہے مصطفیٰ کمال بائیکاٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، اس دعوے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کے اتنی کسی اور ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہوں گے، جن کو انہوں نے میرے خیال جن سے یہ بیچارے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا بائیکاٹ کا جادو چل جائے یہاں پہ، وہ شاید نہیں چلنے والا۔ اچھا، اس طرح کی خالد صاحب باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ کسی ایک جماعت کے لیے یہ ماحول بنایا جا رہا ہے،
تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جماعت ہے جو فیوریٹ ہے؟ کراچی کی بات کر رہی ہیں پاکستان کی؟ اوور آل بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے وہ ایک احساس سا ڈیولپ ہو رہا تھا، لیکن مجھے نہیں لگ رہا اس وقت کہ کوئی بھی فیور، اور یہی کنفیوژن جو ہے بہت سارے اندیشوں کو بھی جنم دیتا ہے پاکستان کی تاریخ کو سامنے رکھ کے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہاں تک پہنچی؟ دیکھیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہم تو نہیں جا رہے کہ پنجاب میں کریں، ہمارے ساتھ کے پی کے میں کریں. تو سندھ میں ہم مدد کر سکتے ہیں، وہاں کسی کو کرنی ہے تو ہم سے بات کر لیں. لیکن کراچی میں تو ہم کیوں کریں گے سیٹ ایڈجسٹمنٹ؟ کراچی کی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب سب چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ووٹ کی بنیاد پہ جیتیں. ایم کیو ایم کی مدد کی بنیاد پہ جیتنا تو سمجھ میں آتا ہے، ایم کیو ایم کے ذریعے ہی جیتنا ہے آپ کو پورا الیکشن، تو یہ تو ممکن نہیں ہوگا. ادارے نیوٹرل نظر آتے ہیں آپ کو؟ اب یہ نیوٹرل لفظ بڑا مشکوک سا اور محدود سا ہو گیا. ان کو ہونا چاہیے اداروں کو کہ ان کی اس پورے الیکشن میں ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ لا اینڈ آرڈر صحیح رہے اور انتخابات پرامن طریقے سے ہو جائیں. ان کا یہ بھی رول اگر بنتا ہے کہ شفاف الیکشن کے لیے جو پاکستان کا آئین، قانون اور الیکشن کمیشن کے ضوابط ہیں اس پہ عمل درآمد کرا سکیں تو اس کی بھی ہمیں اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اس سے الگ ہٹ کے کوئی الیکشن پہ اثر انداز ہونے کا معاملہ میرے خیال ہے وہ 2018 کی تاریخ کو میرا خیال ہے کوئی بھی دہرائے گا نہیں. بہت پرانا پروجیکٹ تھا، منہ کے بل آ کے گرا ہے. اچھا خالد صاحب، آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. آپ کچھ پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم بھی ایک مشکل دور سے گزری ہے. اس وقت پی ٹی آئی کو بھی مشکلات درپیش ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں یہ بالکل درست ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کا بنیادی فرق یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی تھیں اس کی طرز سیاست کی وجہ سے ہو رہی تھی. یہاں معاملہ شخصیت کا ہے. تو اب آپ نے جن کو 20-30 سال سے اس کام کے لیے تیار کیا تھا، تو اب یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اس طرح کے تجربات سے پاکستان کو نجات ملنی چاہیے، آرٹیفیشل لیڈرشپ کو مسلط کرنے کی. تو عمران خان صاحب کو بلا شبہ اگر ان کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے اور ان کو جیتنے سے روکنے کی کوشش ہو رہی ہے تو ان کو 2018 کے الیکشن کی طرف بھی دیکھنا چاہیے تھا، جب ان کی وجہ سے کسی اور سے اس کا مینڈیٹ چھینا جا رہا تھا، جب ان کو آرٹیفیشلی لیا جا رہا تھا. کیا 2018 کو وہ کہیں گے کہ لیول پلینگ فیلڈ تھی؟ اس وقت نہیں تھی. تو دوبارہ ان کا یہ مطالبہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. یہ مطالبہ ہمیں زیب دیتا ہے اور ہمارے ساتھ اس حوالے سے ہو رہا ہے. ان کو تو 2018 میں دیا تھا نا موقع. آپ اتنا کام کر لیتے، اتنے کامیاب ہو جاتے کہ پھر کوئی ادارہ بھی آپ کے خلاف کام نہ کر سکتا تھا. آپ کو اتنے تعاون، خود کہتے تھے کہ جتنا تعاون مجھے ملا ہوا اداروں سے کسی کو نہیں ملا ہے. تو بھائی آپ نے لیونگ پلینگ فیلڈ سے تو 18 میں الیکشن آپ نہیں جیتے، زبردستی جیتے ہیں. تو کوئی اور بھی جیت رہا ہے تو غلط کر رہا ہے. بہرحال صحیح ہے. اچھا خالد صاحب، حال ہی میں آپ لوگوں کا کافی اچھا اتحاد رہا، آپ لوگ آپس میں متحد رہیں، لیکن اب جو ہے یہ اتحاد ختم ہو چکا ہے. آپ کی راہیں جدا ہو گئی ہیں پیپلز پارٹی سے، اور اب مختلف قسم کے بیانات بھی آ رہے ہیں بلاول بھٹو کی جانب سے بھی. تو اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ صرف جو اتحاد تھا، جو ایک دم سے اختلافات ہوئے ہیں، یہ ایک انتخابی مہم ہے یا پھر اس کی وجہ کچھ اور ہے؟ دیکھیے حجت تمام کرنے کے لیے ہم نے جو پی ڈی ایم کے ساتھ گئے تھے، کیونکہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ بھی گئے تھے کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے، اور خود پاکستان کے حوالے سے بہت سارے اپنی تجاویز اور مطالبے جن کو انہوں نے ایگری کیا تھا. تو جب وہ پورا نہیں ہوا اور ہمیں یہ آپشن دوسروں نے دی، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہمارا ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں پوری پاکستان کی سیاسی قیادت نے اس کی ضامن بنی تھی. پیپلز پارٹی نے اس میں سے ایک نقطے پہ بھی کام نہیں کیا ہے. تو ان کے ساتھ تو کوئی اچھے تعلقات اس وقت بھی نہیں رہے ہمارے. انہوں نے جو شہباز شریف صاحب تھے انہوں نے ہمیں توجہ سے سنا بھی، بہت سارے مسئلے بھی حل کیے. اور میں عمران خان سمیت جن لوگوں نے بھی ایک بہت بڑا مطالبہ پاکستان کی تاریخ میں ہم جیسی جماعت کا پورا کیا ہے کہ وقت سے 5 سال پہلے پورے پاکستان میں دوبارہ مردم شماری ہوئی ہے، اس میں جس نے بھی تعاون کیا اور ساتھ دیا ان کا ہم شکر گزار ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں بھی کتنی بڑی دھاندلی تھی کہ کراچی کی آبادی 60 سے 31 کر دی گئی تھی. تو کوئی سوال کرے گا پاکستان کے ارباب اختیار سے کہ یہ 2, 10 اور 2.25 تک کیسے پہنچ گئی؟ ہمارے ایفرٹ سے پہنچی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تو بے ایمانی چھپی بھی تھی. کراچی کے ابھی بھی 1 کروڑ عوام لاپتہ ہیں جن کو آنے والے وقتوں میں ہمیں
دوبارہ کراچی پاکستان کی آبادی کے اکاؤنٹ میں جمع کروانا ہے۔ خالد صاحب، ایک کیونکہ حال ہی میں یہ ساری سچویشن کریٹ ہوئی تھی این اے 242 کو لے کر، تو اسی پر میرا آپ سے سوال ہے کہ این اے 242 پر نون لیگ سے اتفاق رائے کیوں نہیں قائم ہو سکا؟ کیونکہ اس وقت کی جو سچویشن تھی وہ یہی سامنے آ رہی تھی کہ نہ شہباز شریف صاحب پیچھے ہٹ رہے تھے اور نہ ہی مصطفیٰ کمال صاحب، تو ایسی آپ نے کیا یقین دہانی کر؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ مصطفیٰ کمال صاحب پہ نہ ڈالیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب کو ہم نے ہی کہا تھا، اور وہ تقریباً 6-7 مہینے سے وہاں پہ کام کر رہے تھے اور بہت بڑا فرق ڈال دیا تھا۔ انہوں نے ایک بہت بڑی اپنا ایم کیو ایم کے لیے ماحول کریٹ کر دیا تھا، اور ہمیں لگ رہا تھا کہ ایک ڈسٹرکٹ جو جعلی طریقے سے بنایا گیا ہے، لسانی بنیادوں پر بنایا گیا ہے، تو ایم کیو ایم کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ پورے ڈسٹرکٹ سے اپنا امیدواری نہ کھڑا کرے گا۔ تو ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم وہاں سے الیکشن لڑتے۔ شہباز صاحب نے کہا تو ہم نے قومی مفاد میں اس پہ بھی بات چیت کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا تھا۔ مصطفیٰ کمال نے تو اس کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن باقی یہ تھا کہ اگر ان کو وزیر اعظم رہنا ہے اسی حلقے سے تو ٹھیک ہے، لڑیں، اور اگر اس حلقے کو چھوڑنا ہے تو پھر اس کے بعد ایم کیو ایم کو لڑنا چاہیے وہاں سے۔ تو اس پہ شاید وہ، میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں مذاکرات ناکام ہوئے۔ پاکستان مسلم لیگ نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا، مذاکرات کی ناکامی کی وجہ سے نہیں، کسی دوسری وجوہات کی وجہ سے۔ شاید ان کو لگا کہ پنجاب میں زیادہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے تھا، مے بی انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا ہے، مذاکرات ناکام نہیں ہوئے۔ اچھا، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ ایم کیو ایم نے جنوبی پنجاب سے بھی اپنے امیدواروں کو جو ہے کھڑا کیا ہے، تو اس مرتبہ بھی ایسا کچھ ہے؟ جی، پنجاب سے بھی بہت کھڑے ہیں، اور خیبر پختونخوا سے بھی، اور بلوچستان سے بھی، اللہ کا شکر ہے۔ بعض جگہوں پہ ہمارے پاس یہ فون بھی آ رہے ہیں، درخواستیں بھی آ رہے ہیں کہ ہم اپنے امیدوار کو بیٹھا لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنی تو اس نے اپنی جگہ بنا لی ہے کہ اس کے بیٹھنے سے کسی کو فائدہ ہونا ہے۔ اچھا، ہم کوئی وہاں پہ الیکشن جیتنے نہیں گئے، جتانے گئے کہ یہاں پہ لڑنے کا ہمارا حق ہے، اور ہم کچھ نہیں چاہتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایم کیو ایم کامیاب ہو یا نہ ہو، ایم کیو ایم کا طرز سیاست کامیاب ہوگا تو پاکستان کامیاب ہوگا، اور اس کے لیے ایم کیو ایم کا کامیاب ہونا شرط نہیں ہے۔ نہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، پیشہ ور سیاستدان نہیں ہیں، یہ ہماری روزی روٹی اس سیاست سے نہیں جڑی ہوئی ہے، ہمارے کل کے بچوں کے مستقبل اس سے نہیں جڑے ہوئے ہیں، ہمارے بچے ہمارے بعد آ کے الیکشن نہیں لڑنے والے ہیں۔ اپنے ہم میں سے اکثریت جنہوں نے ایم کیو ایم بنائی تھی پروفیشنل لوگ تھے، ڈاکٹرز تھے، انجینئر تھے، فارمیسسٹ تھے، وکلا تھے، اور ہم انہی پیشوں میں رہنا چاہتے ہیں۔ سیاست ہمارا پیشہ نہیں ہے، اس کو ہم نے اتنے عرصے سے عبادت کی طرح کیا ہے۔ بہت شکریہ خالد مقبول صاحب، انڈیپینڈنٹ اردو کو وقت دینے کے لیے۔ شکریہ۔